بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2026 میں شب معراج کون سی تاریخ کو ہے؟ کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے؟ کون سے دن اور کون سی تاریخ کا ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ شب معراج جو عبادت کی جاتی ہے، یعنی جو نوافل ہم نے پڑھنے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ ناظرین، واقعہ معراج انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس نے عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ وہ مبارک سفر ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب بندے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ اس واقعے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور دوسرا حصہ معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی، اور اللہ رب العزت سے بلا واسطہ گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ یہ سفر محض ایک خواب نہیں تھا، بلکہ جمہور علماء امت کے مطابق اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، جو آپ کے سید الانبیاء ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، جو پہلے 50 تھی اور پھر اللہ تعالی کی رحمت سے 5 کر دی گئی، مگر اجر 50 کے برابر ہی رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا کر تسلی دی اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جو اس کی حقانیت پر مہر تصدیق کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر کامل یقین رکھے اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے، کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی تھی جب کائنات کے امام نے براق پر سوار ہو کر زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر وہ سفر طے کیا جو انسانی سوچ کی پرواز سے بھی کہیں بلند ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، جہاں نیکیوں کے لیے تیار کردہ انعامات اور گنہگاروں کے لیے مقررہ کردہ سزاؤں کو براہ راست خود ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کس طرح اعمال کی بنیاد پر انسان کا انجام ہوتا ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے۔ اسی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء اکرام سے ہوئی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہ عظیم الشان سفر اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تھی، اور آپ کے مخلص ساتھی حضرت ابو طالب اور رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھی۔ اس غم کے سال میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر یہ اعجاز بخشا
کہ پوری کائنات آپ کے قدموں تلے ہے۔ معراج کی رات سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ قرب الہی کی انتہا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالی اور اس کے رسول کے درمیان کلام ہوا اور امت کے لیے وہ احکامات جاری ہوئے جو انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ معراج محض ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک دعوت عمل ہے کہ مومن اپنی روح کو نماز کے ذریعے اتنا بلند کرے کہ وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر قرب الہی کی معراج حاصل کر لے۔ اس سفر نے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو نوازنا چاہے تو تمام مادی اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس عظیم سفر کی تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کی ارواح موجود تھی جو آپ کے انتظار میں صف بستہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا اور آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کی ناسخ اور آپ کا مقام تمام رسولوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر نیک بیٹے اور نیک نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر ایک نئی عظمت اور نئی نشانی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جو مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ وہاں سے آگے کی منزل صرف اللہ کے حبیب کے لیے مخصوص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا اور وہ انوار و تجلیات دیکھی جن کا بیان انسانی زبان کے بس میں نہیں۔ اسی موقع پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور نماز کا عظیم تحفہ ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور صبح اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو مشرکین نے تمسخر اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس واقعہ کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ یہ واقعہ ایمان اور یقین کی وہ کسوٹی ہے جو سچے مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ معراج ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات عارضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حوض کوثر اور جنت کے نہروں کا معائنہ بھی کیا اور اپنی امت کے ان افراد کو دیکھا جو اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اس رات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معجزے کی حقیقی مقصد یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور اطاعت کو پا سکیں۔ معراج کا پیغام عالمگیر ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ بتاتا رہے گا کہ انسان اگر اللہ کا مخلص بن جائے تو کائنات کی کوئی بھی قوت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مومن کی قوت اور ایمان کی مضبوطی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں میں بھلائی ہے۔
یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ مضبوط ایمان والا مومن روحانی، اخلاقی اور عملی اعتبار سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس کی سوچ، عمل اور کردار میں استقامت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ یہ ارشاد بتاتا ہے کہ جب کوئی مومن ایمان، تقوی اور اطاعت کے ذریعے اللہ تعالی کا ولی بن جاتا ہے تو اس سے دشمنی دراصل اللہ سے دشمنی شمار ہوتی ہے، اور پھر اللہ خود اس کی حفاظت اور مدد فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ سنن ترمذی۔ یہ حدیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جو مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالی ہر حال میں اس کی نگرانی اور مدد فرماتا ہے۔ کامل توکل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے، اس کے لیے دنیا کی ظاہری طاقتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ مشکلات، خوف اور رکاوٹوں کے باوجود ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کامل ایمان، مضبوط توکل، تقوی اور اطاعت وہ صفات ہیں جو مومن کو ایسی روحانی قوت عطا کرتی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں مستقل رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ جس کے ساتھ خود اللہ تبارک و تعالی ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ کچھ دکھایا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ سفر معراج ایک ایسی روشن قندیل ہے جو تاریک راہوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کی روح کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس نماز کے سانچے میں ڈھالیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس سفر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی تو یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار اور تمام زمانوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے پوشیدہ راز دکھائے گئے، جیسے دنیا کی زندگی کی حقیقت اور موت کے بعد کے احوال۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جا رہی ہے۔ ایک جگہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں میں غفلت برتتے تھے۔ اسی طرح آپ نے سود خوروں، غیبت کرنے والوں اور یتیموں کا مال کھانے والوں کے دردناک انجام کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ یہ تمام مشاہدات امت کے لیے ایک تنبیہ تھے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کریں۔ معراج کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو وہ سکینہ اور اطمینان عطا کیا جو مکہ کی سختیوں کے مقابلے میں ایک بڑی ڈھال ثابت ہوا۔ جب آپ آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائے تو آپ کا بستر ابھی گرم تھا اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ یہ وہ معجزہ تھا جس نے وقت اور فاصلوں کی حقیقت کو بدل کر رکھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب اس واقعے کو سنا تو انہوں نے بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا اور آپ نے ایک ایک نشانی بالکل درست بتا دی، جس پر کفار حیران رہ گئے لیکن اپنی انا کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ معراج کی رات مسلمانوں کے لیے تجدید ایمان کی رات ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے رب سے ہے جو تمام کائناتوں کا مالک ہے، اور ایک ایسے نبی سے ہے جن کی پہنچ عرش الہی تک ہے۔ اس رات کی مناسبت سے ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ کرام میں تھا کہ انہوں نے ہر معجزے کو اللہ تبارک و تعالی کی نشانی جانا اور اپنی زندگیاں اس کے تابع کر دی۔ آج کے دور میں جہاں انسان مادی ترقی میں گم ہو کر روحانیت کو بھول چکا ہے، معراج کا واقعہ ہمیں دوبارہ اس حقیقت کی طرف بلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری اور اس کی بندگی میں ہے۔ معراج کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سائنسی اعتبار سے بھی انسان کو کائنات کی وسعتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر رہتی دنیا تک علم و حکمت کا سرچشمہ رہے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے مروجہ عبادت کی شرعی حیثیت درج ذیل ہے۔ تاریخی طور پر واقعہ معراج کی حتمی تاریخ اور مہینے کی تعین میں اہل علم کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا اسے یقینی طور پر 27 رجب قرار دے کر اسے عید کی طرح منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس رات کے مخصوص 12 رکعت نماز کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا مخصوص طریقہ منسوب نہیں، البتہ نماز تہجد جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے وہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہیں، جنہیں آپ کسی بھی رات بشمول اس رات کی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسے شب معراج کی مخصوص سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح 27 رجب کے روزے کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا ثواب 60 مہینوں یا کئی سالوں کے برابر ہے۔ یہ روایات تحقیق کے مطابق سخت ضعیف یا من گھڑت ہیں، لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنا نفل کے طور پر تو جائز ہے، مگر اسے ایک لازمی شرعی حکم یا مخصوص فضیلت والا دن سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کو 100 سال کی عبادت کے برابر قرار دینا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسی فضیلت قرآن نے صرف شب قدر کے لیے خاص کی ہے۔ 2026 میں پاکستان و بھارت میں شب معراج غالباً 16 جنوری بروز جمعہ کی رات سے شروع ہوگی اور 17 جنوری بروز ہفتہ کو 27 رجب کا دن ہوگا۔ تاہم ایک مسلمان کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایک رات یا مخصوص عادت کا پابند ہونے کے بجائے ہر رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، توبہ و استغفار، درود شریف اور تلاوت قرآن کا معمول بنائیں اور دین کے معاملے میں صرف مستند اور صحیح احادیث پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر بدعت کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بنائیں، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہو سکے۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابندی بنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ویڈیو کو جو بھی ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، ان سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔